آصف صاحب، سب سے پہلے تو جو آج ہم ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں اس سلسلے میں، ٹرمپ صاحب کی جو ٹویٹ ہے رجیم چینج کے حوالے سے جو انہوں نے ایک سگنل دیا ہے، یہ اس وقت میں آیا جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جے ڈی وینس جو کہ نائب صدر ہیں امریکہ کے اور ان کے ایڈمنسٹریشن کے دوسرے لوگ انٹرویو میں بتا چکے ہیں یا بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کئی بار کہا کہ ہم اوور تھرو نہیں کرنا چاہ رہے ایرانین گورنمنٹ کو، لیکن اب جو ان کا ٹویٹ آنا، آپ کو لگتا ہے کہ رجیم چینج حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے اس وقت جو ایران کا موڈ ہے اور اس وقت جو ایران ایک فل فلیج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جنگ میں جانے کے لیے بھی تیار بیٹھا ہے، تو اس ساری صورتحال میں آسان ہے وہاں پر رجیم چینج کرنا؟ دیکھیے، فرام دا ڈے ون امریکہ کا ہدف ہی رجیم چینج تھا. یہ جو ایران کا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ تو ایک بہانہ ہے. یہ جو ہے خواہش یہ ہے کہ اگر ایران کے اندر ڈسنٹ آتا ہے، اس کے اندر جو سمرنگ ڈسنٹ ہے وہ اگر لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ایرانین اپوزیشن جو ملک سے باہر بیٹھی ہوئی ہے وہ اگر ٹیک اوور کر سکتی ہے، تو یہ ان کے آج کی بات نہیں ہے. فرام دا ڈے ون جب ایرانین ریولوشن آیا، کوشش ان کی یہی تھی کہ رجیم چینج ہو تو اس سے امریکہ کی جو پالیسی پرسوٹس ہیں ان کو جو ہے وہ دوام ملے گا. تو یہ اس لیے یہ کوئی جو حیرانگی کی بات نہیں ہونی چاہیے. اور یہ ٹرمپ صاحب نے تو ابھی کہا ہے، لیکن اس سے پہلے تمام جو ایڈمنسٹریشن پچھلی ایڈمنسٹریشن میں ان کی بھی یہی کوشش رہی ہے اور یہ اٹیمپٹ ہوتی بھی رہی ہیں ماضی میں. اور ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ بہرحال وہ تو ایک پریٹیکسٹ بن رہا ہے. وہ اگر وہ نہ ہو تو پھر باقی ان کے پاس صحیح. آصف صاحب، لیکن ابھی اس سارے سچویشن میں ایران کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ ایران میں اس وقت کیا سوچا جا رہا ہے، کیونکہ فی الفور ہم نے کوئی رد عمل نہیں دیکھا امریکہ کے خلاف. اوبویسلی وہ بھی ایک کیلکولیشن ہو رہی ہوگی، کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ وہاں سے بھی اطلاعات ہیں کہ جو امریکی اڈے ہیں مڈل ایسٹ میں ان کو اس وقت اٹیک کیا جائے گا یا ان کو نشانہ بنایا جائے گا. ابھی تک فی الفور کوئی اس طرح کا رد عمل نہیں آیا. یہ تو نو ون کین سے فور شور، لیکن ایران میں یہ امریکن اسٹرائکس جو ہوئی ایران کی 3 نیوکلیر فیسلٹیز پہ، میسو ڈیمانسٹریشن ہوئے ہیں تہران میں، باقی شہروں میں. تو میرے خیال میں ایران میں اس وقت ظاہر ہے ایئر پاور ایران کی اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن ان کا میزائل پروگرام جو ہے وہ اچھا خاصا مضبوط ہے اور اس نے اسرائیل پہ اچھا خاصا ڈینٹ ڈالا ہے اس کے ڈیفنس سسٹم میں، میزائل ڈیفنس سسٹم میں. جو وہ ڈیوڈ سلنگ اور اس کی بات کرتے تھے آئرن ڈوم کی، وہ اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ ایسے بھی فول پروف سسٹم نہیں ہے، اس میں پینیٹریٹ کیا جا سکتا ہے. ایران نے ثابت کیا ہے. جی ٹھیک. اور ابھی ساری سچویشن میں دیکھتے ہوئے جو امریکہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ریٹیلیشن نہ کی جائے تاکہ ایک فل فلیج جنگ کا آغاز نہ ہو، اس سے بھی زیادہ نقصان کیا جائے گا، ایران کو اس سے بھی زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا. اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو امریکہ اور اس کے الائز ہیں یا ویسٹ سے جو ایک پریشر پایا جا رہا ہے کہ ایران کو ڈپلومیسی کے تھرو چیزوں کو حل کیا جائے. لیکن یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ جو آ چکا ہے کہ صدر ٹرمپ کا یہ کہنا کہ 2 ہفتے تک وہ کوئی ایسا اٹیک نہیں پلان کر رہے، لیکن اس کے فوری بعد ہم نے دیکھنا نیکسٹ ڈے ہی ایران پہ اٹیک کیا گیا. تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو پایا جا رہا ہے، کیا ایران اب ٹیبل پر آنے کے لیے ریڈی ہوگا؟ یہی تو ہے، سارا المیہ یہی ہے کہ اس میں امریکہ کی طرف سے ڈیول پالیسی اڈاپٹ کی گئی. پہلے کہا گیا کہ 2 ہفتے میں جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ فیصلہ کریں گے کہ کیا کیا جائے، لیکن ابھی 12-13 دن باقی تھے کہ انہوں نے حملہ کر دیا. تو یہ ظاہر ہے یہ ایک طرح کا ان کا پلوائے تھا. انہوں نے ایک وہ دھوکہ دیا اور اس کے ذریعے کر دیا. وہ اپنی جگہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے خطے میں جو ٹینشن بڑھا ہے اور اس میں اب جو ولنریبلٹیز آ رہی ہیں، اور ڈر اس بات کا ہے کہ یہ ایسکیلیشن ہو جائے گا. اور ایک آرڈر کا اظہار یہ کیا جا رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے اس کو بند کر دیا جائے گا. ایران کے پاس یہ آپشن موجود ہیں، تو اس سے جو ہے نہ صرف ریجن بلکہ باقی دنیا بھی متاثر ہوگی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.